عام طور پر مشہور ہے کہ اس سورت کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے اس سورت کے اور تقریباً 15 نام ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہی نام ہے سورۃ الفاتحہ، دوسرا نام اس سورت کا سورۃ الحمد بھی ہے۔ حمد کا معنی تو تعریف کرنا، چونکہ اس سورت کا آغاز ہی حمد کے لفظ سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا نام اس سورت کا ام القرآن بھی ہے۔ ام القرآن کا معنی ہے، کہتے ہیں اصل کو۔ اس سورت کو ام القرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پورے قرآن کے جو اصل مضامین ہیں وہ اس کے اندر آگے ہیں۔ چوتھا، اس سورت کا نام ہے سبع مثانی۔ سبا کہتے ہیں 7 کو، مثانی کا معنی ہے بار بار پڑھے جانے والی آیتیں۔ چنانچہ اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں اور وہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن نے بھی کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں۔ 5واں نام اس سورت کا سورۃ الوافیہ بھی ہے۔ وافیہ کا معنی ہے پورا کرنے والی، وفا کرنے والی، چونکہ یہ سورت بھی انسان کے تمام مقاصد کو پورا کرنے والی ہے۔ 6واں نام ہے سورۃ الکافیہ۔ کافیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی کفایت کرتی ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس سورت کا 7واں نام ہے سورۃ الاساس۔ اساس کا معنی ہوتا ہے بنیاد۔ بنیاد کو عربی میں اساس کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کو سورۃ الاساس بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے، چونکہ یہ پڑھنے والے کو ہر قسم کی بیماری سے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو چاہے وہ روحانی بیماری ہو، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دینے والی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں۔ 9واں نام اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ ہے۔ مسئلہ کا معنی تو سوال کرنا، مانگنا، تعلیم کا معنی سکھانا۔ اس سورت کے اندر ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سکھایا گیا ہے اور اسی کو کہتے ہیں تعلیم المسئلہ۔ نمبر 10 اس سورت کا نام سورۃ الشکر بھی ہے، چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف نعمتوں کے شکر کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا، تو شکر کرنے کا ایک طریقہ الحمدللہ بھی ہے۔ اس وجہ سے سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ الشکر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک نام رقیہ بھی ہے۔ رقیہ کا معنی ہے دم کرنا، چنانچہ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی میں نے روایت پیش کی کہ اس کے ذریعے انہوں نے ایک سردار کو دم کیا تھا۔ نمبر 12 اس سورت کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے، چونکہ اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے آگے دعاؤں کا بیان ہے۔ 13واں نام واقعہ ہے۔ واقعہ کا معنی ہے بچانے والی، چونکہ یہ سورت پڑھنے والے کو ہر قسم کے مکروہات اور مصائب سے بچاتی ہے۔ واقعہ ایک ہے واقعہ، وہ الگ ہے، یہ ہے سورۃ الواقعہ۔ ایک نام سورۃ الکنز ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت کنزا من کنوز الجنہ، مجھے خزانے دیے گئے ہیں جنت کے خزانوں میں سے، اور ان میں سے سورہ فاتحہ بھی ہے۔ سورت چونکہ خزانے پر مشتمل ہے، جنت کا خزانہ ہے، اور خزانے کو عربی میں کنز کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں۔ 15واں نام اس سورت کا سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ حدیث میں اس کا نام صلاۃ آیا ہے۔